بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک حضرت شعیب علیہ السلام کے چرواہے رہے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اللہ کے یہ بندے اپنی آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح حلال کمائی کے لیے بھی محنت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، آپ کسی صورت محنت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بحیثیت مسلمان دعوے کے علاوہ اپنی اخروی زندگی کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہونے والے کٹھن سوالوں کے جواب دے سکیں، تو پھر اس بات کا ضرور خیال کریں کہ آپ کہاں سے اور کیسے کما رہے ہیں۔ محنت سے کما کر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنا آپ کے دینی فرائض اور عبادت میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا ہی حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، جبکہ مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اے اہل ایمان، جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافر طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے، غبار سے اٹا ہوا، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اور دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام پر پڑا ہے۔ ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ باروایت ترمذی کتاب التفسیر۔ محترم ناظرین، مذکورہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ایسا شخص جو حرام کی کمائی اپنے گھر لے کر آتا ہو اور ایسی کمائی کھاتا ہو جو اللہ کے ہاں حلال نہیں، تو اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، خواہ وہ صحن کعبہ میں ایسی حالت میں کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں لمبے سفر کے باعث گرد آلود ہوں اور وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو۔ لہٰذا ہمیشہ حلال روزی پر اصرار کیجئے۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو رزق حلال ہی کماتے ہیں اور اسی حلال آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، لیکن شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قبولیت دعا کے اظہار میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اس موقع پر قبولیت دعا میں تاخیر کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو رائیگاں نہیں جاتی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، نمبر 2، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھیں، تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں یعنی آخرت کے واسطے جمع رہتی۔ باروایت المستدرک۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدائے تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ باروایت مسلم شریف۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے اور وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کریں، ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آئیے اللہ عز و جل سے مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ پاک
ہمارے اور جن مسلمانوں کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور دین کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور فرما کر آسانیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔